یہ سمجھ لیں گے تو بیوی نہیں محبوبہ، شوہر نہیں محبوب، من چاہی شادیوں کو بھی ہم نے رن ہوتے دیکھا ہے، کھنڈر بنتے دیکھا ہے، اب دھواں ہے، کلرنگ نہیں ہے، جیون ان کو نہیں گزارتا، اب وہ واقعی خونخوار ہو گئی۔ آئی لو یو کب کہا تھا، کس کب کی تھی، حق کب کیا تھا، اٹھاتی تو گویا دل اکھاڑ لیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید سمر احمد ایک نئے میسیج کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج آپ سے یہ بات کرنی ہے، مختصر سے 2 جملے ہیں، بلکہ ایک ہی جملہ ہے اور اس کے بعد ساری اس کی تشریح ہے۔ یہ سمجھ لیں گے تو زندگی کے اندر ایک اور ویلیو ایڈ ہو جائے گی، اور زندگی کو خوشگوار بنانے کے جو مختلف نسخے ہیں ان میں سے ایک نسخہ اور ہاتھ آ جائے گا آپ کے۔ یہاں پہ ظاہر ہے کہ ہم انہی چیزوں کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ بیوی نہیں محبوبہ اور شوہر نہیں محبوب، یعنی پوری زندگی اس کلیے کو حفظ کر لیں۔ اگر یہ کلیہ ہمیں حفظ ہو گیا تو ہر نظر ہمارا حسن بڑھاتی رہے گی، پوری زندگی یارانہ رہے گا، دیوانگی بہتر ہوتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، سفر آگے چلتا رہے گا، اور دیوانگی وہ جو بن پانی مچھلی کا سلوک ٹھہرے گی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اس چیز کو نہیں جانتے، اس چیز کو نہیں پہچانتے اور اپنا شادی شدہ سفر شروع کر دیتے ہیں، ایسے میں وہ شادیاں جو من چاہی شادیاں ہوتی ہیں، من چاہی شادیوں کو بھی ہم نے رن ہوتے دیکھا ہے، کھنڈر بنتے دیکھا ہے، دم گھٹ کے مرتے ہوئے دیکھا۔ تو جیسے ہی محبوب شوہر بنا، یعنی جیسے ہی محبوب اب ہسبینڈ بنا، ویسے ہی وہ جو سارے رنگ شنگ تھے وہ گھاٹ چڑھ گئے۔ اب دھواں ہے، ہانڈی روٹی ہے، بل اور فیسوں کے جھگڑے ہیں، بچوں کی بحثیں ہیں، شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، اور یہ جو گال ہیں، آنکھیں ہیں، جسم ہے، یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کلرنگ نہیں ہے، غازہ نہیں ہے، تو ہونق بے وقوفوں کی طرح پسینے بہہ رہے اور گیدڑوں کی طرح بس آسمان کی طرف منہ کر کے اور آوازیں نکالی جا رہی۔ تو یہ ایک سائیڈ کا حال ہوتا ہے، اور دوسری سائیڈ کہ جیسے ہی محبوبہ بیوی بنی، وائف بنی، یا یوں کہیے لائف پارٹنر بنی، حالانکہ وہ لائف پارٹنر تو نہ ہوئی، لیکن سمجھانے کے لیے لائف پارٹنر، جیون ساتھی تو وہ ہوتے ہیں نا جو جیون ساتھ گزارتے ہیں، جیون ان کو نہیں گزارتے۔ تو جیسے ہی وہ جو محبوبہ تھی وہ بیوی بنی، ویسے ہی وہ ساری ڈائیلاگ بازی جو تھی وہ ڈرامہ ٹھہری، اور وہ سارے کمپلیمنٹس جو دیے جاتے تھے وہ سارے کمپلیمنٹس اب بچکانہ باتیں، چھچورا پن، ٹین ایج کیا چھچورا پن ٹھہرا۔ وہ آنکھیں جو تیر، تلوار، خنجر، جھیل کہلائی جاتی تھیں، اب وہ واقعی خونخوار ہو گئیں۔ وہ جس کو کرنے کے لیے، جسے ناجائز کرنے کے لیے کوئی کونا پورے دن تلاش کیا جاتا تھا، اب کئی دن گزر جاتے ہیں، بچکانہ لقب، بچکانہ حرکت ایک جو ہے وہ قرار پائی۔ تو منہ رہا نہ مت تھا۔ جی اب کس نے دیکھنا ہے، پوچھتے ہیں اب کس نے دیکھنا ہے؟ اور بھائی ابھی تو دیکھنا ہے، ابھی تو کوئی ہے جس کو لبھانا ہے، ابھی تو کوئی ہے جس کے لیے سجنا ہے۔ اب تیری بغلوں کے اندر سے بدبو آتی ہے، سڑاند آتی ہے، تیری جرابوں کے جو کھٹاس ہے اس سے پورا کمرہ مہکتا ہے، اور جسم سے گھوڑے کی بو آتی ہے۔ پھر کہتے ہو کہ یار یہ جو شادی ہوتی ہے یہ 2-4 دن کی چیز ہوتی ہے، 2-4 دن ہی انسان کے مزے ہوتے ہیں۔ تو یہ حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم نے کتنی ہی طلاقیں ہوتے دیکھی ہیں، اور یہ ان طلاقوں کی انکہی وجہیں ہوتی ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا شعوری طور پہ۔ ان لوگوں سے پوچھو آخری دفعہ آئی لو یو کب کہا تھا، کس کب کی تھی، حق کب کیا تھا، گود میں کب اٹھایا تھا، بالوں کے اندر انگلیاں کب پھیری تھی، ساتھ کب لے کر چلے تھے، باتیں کب کی تھیں، تو حیران پریشان انگشت بدندہ، یعنی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ
یہ جو سوال جب ایسے لوگوں سے کیا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی قبرستان سے اٹھے ہوئے مردوں سے سوال کر رہا ہے کہ یار یہ کیسا سوال ہو گیا. تو بھائی کہاں سے پھر لائیولینس ہونی, کہاں سے تازگی آنی, کہاں سے جو تعلق ہے اس کے اندر مضبوطی اور گہرائی پیدا ہونی, کہاں سے ہونا یہ سب چیزیں. بس ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک رات ہوتی ہے تو زومبیز کی طرح جاگتے ہیں اور ایک میکینیکل سا سیکشول راؤنڈ لگاتے ہیں اور اس کے بعد تھک کے گر کے سو جاتے ہیں. تو اس کے بعد منحوس خراٹے ماریں گے, اس کے بعد ان کو اپنی کوئی ہوش نہیں ہوگی. یہ جذبات سے فارغ انسان, یعنی یوں سمجھ لیں کہ انسان نہ ہوئے یعنی کتا کتیا ہو گئے. مطلب انسان اور حیوان میں کچھ فرق ہوتا ہے. تحریم اور میں ہمیشہ محبوب اور محبوبہ کی طرح رہے. ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا. مثلا ایک دفعہ ہم نے یہ طے کیا کہ اینیورسری آئی ہے, شادی کی سالگرہ آئی ہے, تو ہم اس میں سہاگ رات والے ہی کپڑے پہنیں گے اور ویسے ہی ایکٹنگ کریں گے, وہی باتیں کریں گے. تو وہ جب سنورتیں تو ایسا نہیں کرتی کہ روب حسن کی وجہ سے میری آنکھیں چندھیا جاتی. پھر کاجل لگی آنکھیں جو اٹھاتی تو گویا دل اکھاڑ لیتی. ایک دن بازو پہ میرے سر رکھے لیٹی ہوئی تھی تو مجھے کہنے لگیں کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میرے ہسبینڈ کے جسم سے خوشبو آتی ہے, بدبو نہیں آتی. تو مقصد یہ ہے کہ شوہر نہیں محبوب, بیوی نہیں محبوبہ. تو ایک شعر بھی سن لیجئے. اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن, بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا.